السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ برادران ملت اسلامیہ، شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ انسان کو راہ حق سے بہکائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان ہر وقت لگا رہتا ہے کہ کسی نہ کسی انسان کو راہ حق سے بہکا دیا جائے، لیکن ایک حکایت میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ وہاں شیطان بھی انسان کے لیے نفع کی بات کہہ دی اور بہت سچ بات کہہ دی۔ حکایت کچھ یوں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زکوٰۃ رمضان یعنی صدقہ فطر کی حفاظت کی ذمہ داری میرے سپرد فرما دی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی صدقہ فطر کے ڈھیر کے پاس آپ وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ جب شام ہو گئی تو ایک آنے والا اسی صدقہ فطر کے گلے کے ڈھیر سے گلہ بھرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس چور کو پکڑ لیا اور میں نے اس سے کہا کہ میں تجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ لہٰذا وہ چور مجھ سے کہنے لگا، عرض کرنے لگا کہ میں بہت غریب ہوں، محتاج ہوں، بیوی بچے والا ہوں، بہت حاجت مند ہوں، لہٰذا آپ مجھے چھوڑ دیں۔ لہٰذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چور پر رحم آیا، لہٰذا آپ نے اس چور کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تمہارا رات والا قیدی کا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس قیدی پر مجھے رحم آ گیا، اس لیے کہ وہ قیدی، وہ چور غریبی محتاجی کی شکایت کر رہا تھا، اس وجہ سے مجھے اس چور پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، اس نے آپ سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھ لیا کہ وہی چور جو گلہ بھر کے چلا گیا ہے وہ کل پھر آئے گا، اس لیے کہ یہ بات اور کوئی نہیں، آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے ابو ہریرہ، وہ پھر آئے گا۔ لہٰذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی غلے کے ڈھیر کے پاس اس انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ چور آئے اور میں اسے پکڑ لوں۔ لہٰذا جب رات ہوئی تو وہی چور پھر سے آیا اور اسی صدقہ فطر کے ڈھیر سے گلہ بھرنا شروع کر دیا۔ لہٰذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چور کو پکڑا اور کہا کہ میں تجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ لہٰذا وہ چور مجھ سے عرض کرنے لگا، کہنے لگا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، میں بہت غریب ہوں، بہت محتاج ہوں، بہت حاجت مند ہوں، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ لہٰذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چور پر پھر سے رحم آ گیا اور آپ نے اسے جانے دیا۔ جب صبح ہو گئی تو آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تمہارا قیدی کا کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس نے حاجت شدیدہ، بہت سخت حاجت بیان کی اور کہنے لگا کہ میں بیوی بچے والا ہوں، بہت غریب ہوں، محتاج ہوں، لہٰذا اس چور پر مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، اس نے تم سے جھوٹ کہا ہے اور وہ پھر آئے گا۔
جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پھر آئے گا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی غلے کے ڈھیر کی نگرانی کرنے کے لیے وہیں پر آپ بیٹھے رہے۔ جب رات ہوئی تو وہ چور پھر آیا، وہی جو 2 دنوں سے غلہ بھر کے لے جا رہا تھا، وہی چور تیسرے دن پھر آیا اور آنے کے بعد پھر سے غلہ بھرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چور کو پھر پکڑا اور آپ فرمانے لگے کہ اے چور، میں تجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ اب مجھے چھوڑ دو، میں نہیں آؤں گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے چور، تم ہر بار وعدہ کرتے ہو کہ میں نہیں آؤں گا، میں نہیں آؤں گا، اور پھر تم دوبارہ آ جاتے ہو۔ یہ تمہاری 3 بار کی غلطی ہو گئی کہ تم 1 بار ہو، 2 بار ہو، 3 مرتبہ تم برابر آ چکے۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو۔ وہ چور کہنے لگا آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کو ایسے کلمات سکھاتا ہوں، ایسے کلمہ سکھاتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں ان کلمے سے نفع دے گا۔ تو وہ چور عرض کرنے لگا کہ حضور آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کو ایسے کلمات سکھاؤں گا کہ ان کلمات کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو نفع بخشے گا، نفع دے گا۔ کہ وہ چور کہنے لگا کہ جب آپ بستر پر جائیں، جب آپ بچھونے پر جائیں تو آیت الکرسی کی تلاوت کر لیا کریں۔ جب آپ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں گے تو صبح تک اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے تم پر نگہبان ہوگا، یعنی ایک فرشتہ تمہاری نگہبانی کرے گا، تمہاری ایک فرشتہ رات بھر حفاظت کرے گا اور شیطان تمہارے قریب تک نہیں آئے گا۔ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس چور کو پھر سے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تمہارا قیدی کا کیا ہوا؟ تمہارے رات والا قیدی کا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس چور نے کہا کہ میں آپ کو چند کلمات سکھاتا ہوں اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں ان سے نفع دے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، یہ بات اس نے بہت سچ کہی ہے، ویسے تو وہ چور بڑا جھوٹا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تمہارا مخاطب کون ہے؟ تمہارے پاس کون آ رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے نہیں معلوم کہ وہ شخص کون ہے، میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ وہ چور ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ 3 دنوں سے تمہارا مخاطب اور کوئی نہیں بلکہ وہ شیطان تھا۔